اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز آج 20 شوال المکرم 1442 ہجری مطابق 2 جون 2021 بروز بدھ کو ہوتا ہے۔ یہ کتاب جو آج آپ کو پڑھائی جائے گی، اس کتاب کا نام نور الانوار ہے۔ اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین کا ایک جامع دستور ہے۔ اس کے اندر ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے تغیر کو قبول کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اسلام کی روشنی اور اس کی شعاعیں دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر قوموں نے اسلام کو اور اس کی ابدی صداقت کے اصولوں کو تسلیم کیا۔ اس وقت قوموں کے اختلاط اور معاشرتی ضرورتوں کی وجہ سے کچھ نئے نئے مسائل نے جنم لیا، حالات نے کروٹ بدلی اور زمانے کے کچھ تقاضے سامنے آئے، اور اسلام کے وسیع و عریض دائرے نے اس تیزی سے قدم بڑھائے کہ اس وقت نبض شناس اور اپنی دور کی عبقری اور نابغہ روزگار شخصیتوں نے قرآن و سنت کے تحت علوم و فنون کا ایک گلدستہ تیار کیا، اور ہر فن پر احادیث نبویہ اور قرآن کی صیانت و حفاظت اور حال اور مستقبل کے پیش نظر تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، بلاغت و معانی، نحو و صرف، عروض، تجوید و قراءت وغیرہ علوم مدون کیے، جن میں قرآن و سنت ان کی رہنمائی فرماتے ہوں۔ انہی تمام علوم و فنون میں ایک عظیم فن ہے کہ جس کے ذریعے قرآن و احادیث سے استنباط اور استخراج مسائل کا علم ہوتا ہے، جس کے بغیر مجتہدانہ شان تو دور کی بات بصیرت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی علم کا نام اصول فقہ ہے۔ ہمارے علماء نے اس علم اصول فقہ کو مدون کیا۔ مورخین حضرات لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ کو سامنے رکھ کر ان سے استنباط کا طریقہ، اجتہاد کے اصول، مسائل کو اخذ کرنے کا انداز اور طریقہ، اور احکام کو صحیح طریقے سے ثابت کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے ایک عظیم اور بالغ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منضبط کیا۔ اس کے بعد آپ کے لائق و ہونہار شاگردوں میں سے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شاہراہ قائم کی، جس پر چل کر علم اور عمل اور ذہن و فکر کی قدر آور شخصیت حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایک باقاعدہ رسالہ لکھا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اور عظیم شخصیتوں نے اس سمندر میں غواصی کر کے لال و جوہر نکالے اور دنیا کی صحیح رہنمائی کی۔ انہی قدر آور شخصیتوں میں سے 6 صدی ہجری کے ایک مجتہد مطلق، تحقیق و تدقیق کے امام اور مسند علم و فضیلت کے تاجدار حافظ ابو البرکات النصفی ہیں، جن کا حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ میں بڑا اونچا مقام ہے۔ تو آپ نے فقہ کے اصولوں کا ایک گلدستہ تیار کیا اور اس کا نام منار رکھا۔
حافظ نصفی کو متن نگاری اور چند الفاظ میں بہت اہم باتیں کہنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے وسیعت کی تھی، اور کلام کی جامعیت میں آپ کو امتیاز حاصل تھا۔ المنار میں اسی فن کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس کے بعد خود انہوں نے ہی اپنی اس کتاب کی شرح کشف الاسرار لکھی۔ یہ کتاب اسی وقت سے داخل درس ہے، اور اس کتاب پر بے شمار شروح اور حواشی لکھے گئے اور بہت سی تعلیقات وجود میں آئیں، لیکن 11ویں صدی ہجری کے ایک ماہر اور متبحر عالم، صوفی، فقیہ دورہ اور مفسر ملت ملا جیون نے، جو شاہ عالمگیر کے بھی استاد ہیں، منار کی شرح نور الانوار کے نام سے لکھی، جو کتاب یہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ اور یہ کتاب اپنی مقبولیت، افادیت کے اعتبار سے مقبول خاص و عام ہے، اور اسی وقت سے مصنف کی شرح کشف الاسرار کے باوجود یہ نور الانوار نصاب میں داخل ہے۔ اس کتاب میں آپ نے قرآن و سنت سے استنباط و استخراج کے جو اصول بتائے ہیں، جزئیات اور فروعیات کو جس قدر بیان کیا ہے، وہ اصول کی دیگر کتابوں میں بہت کم ہی ملتے ہیں۔ اسی مقبولیت کی وجہ سے حنفی مسلک کے علاوہ یہ کتاب دیگر حضرات کے یہاں بھی داخل نصاب ہے۔ ملا جیون علیہ رحمت و رضوان نے یہ کتاب مدینہ منورہ میں تصنیف فرمائی، اور اس کی تصنیف کی مدت محض 2 مہینے یا 2.5 ماہ کا عرصہ ہے۔ منار اور نور الانوار، متن اور شرح، یہ دونوں کتابیں ہی اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔ اصول فقہ کو سمجھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اصول فقہ کی تعریف، غرض و غایت، موضوع، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تعریف کہتے ہیں ما یبین بہ حقیقت الشیء، یعنی تعریف وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو بیان کیا جائے، حقیقت بیان کی جائے۔ اور موضوع کہتے ہیں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ کسی بھی فن کا موضوع وہ شے کہلاتی ہے جس شے کے عوارض ذاتیہ سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔ اور غرض کہتے ہیں ما یصدر الفعل عن الفاعل لاجل، کہ جس کی وجہ سے، جس مقصد سے فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے، فعل صادر ہو، اس کو غرض کہتے ہیں۔ اور غایت وہ نتیجہ ہے جو اس پر مرتب ہوتا ہے۔ بہرحال اصول فقہ کی تعریف کے سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک تعریف اضافی، حد اضافی جس کو بولتے ہیں، اور دوسری حد لقبی۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے، اور حد لقبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کی ایک ہی تعریف کی جائے، یعنی اصول اور فقہ دونوں کے مجموعے کی ایک ہی تعریف کی جائے۔ حد اضافی کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصل کی جمع، اور اصل وہ چیز ہے کہ جس پر دوسری چیز مبنی ہوتی ہے۔ مثلا چھت کے لیے دیواریں یہ اصل ہوتی ہیں، اولاد کے لیے باپ اصل ہوتا ہے۔ اور فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کی ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو۔ جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کو احکام فرعی کہتے ہیں، اور جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے ان کو احکام اصلی کہتے ہیں۔ اور امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو جاننے کا نام فقہ ہے، اور صوفیہ کرام کے نزدیک علم و عمل کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔
یہ اصول فقہ کی حد اضافی ہے، اور اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جن قواعد کے ذریعے فقہ کا علم ہوتا ہے ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ یہ ہے اصول فقہ کی حد اضافی اور حد لقبی۔ دوسری چیز اصول فقہ کی غرض و غایہ، احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور مسائل کے استنباط کے قواعد کو معلوم کرنا اصول فقہ کی غرض و غایت ہے۔ تیسری چیز اصول فقہ کا موضوع ہے۔ اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں 3 اقوال ہیں جس کی تفصیل کتاب میں آپ پڑھو گے۔ مختصر یہ کہ 3 قول ہیں۔ پہلا قول کہ اصول فقہ کا موضوع صرف دلائل ہے۔ دوسرا قول اصول فقہ کا موضوع فقط احکام ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام کا مجموعہ ہے۔ یہی تیسرا قول راجح اور پسندیدہ قول ہے کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام دونوں ہیں۔ چوتھی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے اصول فقہ کی تدبیر۔ فقہاء مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے اعتبار سے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اجتہادی مسائل کا بیان بغیر اصول و ضوابط کے ناممکن ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو علم فقہ کے مدون اول ہیں، جیسے کہ ابھی ما قبل میں آپ نے سنا، تو آپ نے تدوین فقہ کے وقت یقیناً کچھ اصول کو مرتب کیا ہوگا اور انہی اصول پر اس کی بنیاد قائم کی ہوگی۔ چنانچہ ان کے تلامذہ میں سے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد نے اصول فقہ پر کتابیں لکھی، لیکن اس وقت ان کے بارے میں صحیح نشاندہی کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، آپ نے اصول فقہ میں ایک رسالہ تصنیف کیا جو رسالہ آپ کی کتاب الام کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد اس فن میں علماء اسلام نے بہت ساری کتابیں لکھی جن میں کچھ مختصر ہیں اور کچھ مطول ہیں، اور اس علم اصول فقہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ پانچویں چیز ماتن اور شارح کے حالات زندگی ہیں۔ منار کے مؤلف کا نام عبداللہ بن احمد بن محمود ہے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات اور لقب حافظ الدین نصفی ہے۔ نصف یہ مضافات ترکستان میں واقع ایک مقام کا نام ہے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو نصفی کہا جاتا ہے۔ ابو البرکات نصفی اپنے زمانے کے امام اور بے نظیر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ میں مجتہدانہ شان کے مالک تھے۔ حدیث اور متعلقات حدیث میں بھی آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ منار کے علاوہ مختلف فنون میں آپ کی اور بھی نہایت مستند اور معتبر تصانیف ہیں، جن میں سے مدارک التنزیل و حقائق التاویل، کنز الدقائق، وافی اور اس کی شرح کافی، یہ آپ کی مشہور و معروف کتابیں ہیں، اور آپ کی تصنیفات کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں میں سے اکثر کتابیں صدیوں سے عرب و عجم کی درسگاہوں میں داخل درس ہیں۔ اصول فقہ کا یہ مختصر متن منار اصل میں اصول فخر الاسلام بزدوی اور اصول شمس الائمہ سرخسی کی تلخیص ہے، جس میں اصول بزدوی کی ہی ترتیب و تعبیر کی زیادہ پابندی کی گئی ہے۔ کتب رجال سے آپ کی سن ولادت کا پتہ نہیں ملتا،
البتہ آپ کی وفات 710 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اور نور الانوار شرح منار کے مؤلف کا نام شیخ احمد بن ابو سعید ہے، مگر عام لوگ آپ کو شیخ جیون یا ملا جیون کے لقب سے جانتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے اسلاف کا اصل وطن مکہ معظمہ ہے، پھر آپ کا خاندان ہندوستان میں آ کر مضافات لکھنؤ میں ضلع رائے بریلی کے قصبہ امیٹھی میں آباد ہو گیا۔ یہیں 1047 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ انتہائی کم عمری کے زمانے میں آپ نے کلام پاک حفظ کر لیا تھا۔ بعد میں آپ دوسرے علوم و فنون کی تحصیل کے لیے اطراف و اکناف کے مختلف شہروں میں گئے۔ بالآخر علاقہ فتح پور کے مقام کورا میں ملا لطف اللہ کوروی سے آپ نے سند فراغت حاصل کی، اور یہ بات اس مبارک زمانے کی ہے جب چاروں طرف سلطان عالمگیر کی علم دوستی اور علماء پروری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ قدردانی کی اس کشش نے آخر ملا جیون کو بھی سلطانی دربار میں کھینچ لیا۔ کمالات ظاہری و باطنی سے متاثر ہو کر سلطان عالمگیر نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور آپ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا۔ سلطان خود اور اس کے بیٹے شاہ عالم وغیرہ ہمیشہ آپ کے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے تھے۔ ملا جیون کا حافظہ نہایت قوی اور مضبوط تھا۔ کتب درسیہ کی عبارتیں مکمل طور پر آپ کو نوک زبان تھی۔ لمبے لمبے قصیدے ایک دفعہ سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ 58 سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اسی مبارک سفر میں مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کل 2 ماہ 7 روز کے اندر نور الانوار جیسی اہم اور فنی کتاب کو تصنیف کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی متعدد تصنیفات ہیں، جن میں سے التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ زیادہ مشہور اور اہل علم کی نظر میں بہت مقبول ہے۔ 1130 ہجری میں دارالسلطنت دہلی میں آپ نے وفات پائی۔ اصول فقہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں، تعریف، غرض و غایت، موضوع وغیرہ کو بیان کر دیا گیا۔ ماتن اور شارح کے مختصر حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ ان باتوں کو آپ ذہن نشین رکھیں، اور کل سے انشاءاللہ تعالی اس کتاب کا خطبہ شروع کر دیا جائے گا۔